امت کو ایک قوم حملہ کر کے پسپا کرے گی، اس قوم کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی باریک باریک آنکھیں ہوں گی اور چہرے ان کے چوڑے ہوں گے۔ وہ میری امت پہ حملہ کریں گے اور بہت زیادہ نقصان کریں گے، یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جس وقت حملہ کریں گے تو اپنے گھوڑے وہ میری امت کی مسجدوں میں باندھ دیں۔ خیول کا ذکر کیا، الی سواری مساجد المسلمین، مسلمانوں کی مسجدوں کے ستونوں کے ساتھ ان لوگوں کے گھوڑے باندھے جائیں۔ تو یہ خبر دینے کا مقصد یہ تھا امت متنبہ رہے، امت بیدار رہے، اور اگر ایسی صورتحال جس وقت سامنے آتی ہے تو ان کو اپنے آخری امت ہونے کا اور سردار امت ہونے کا جو وصف ہے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صدیوں پہلے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی، جب 7 ہجری کا زمانہ آیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو 6 صدیاں گزر چکی تھی، اس وقت تتاریوں نے حملہ کیا، لوگوں نے حدیث کو بھی سامنے رکھا، ان کے چہروں کو بھی سامنے رکھا، ان کی آنکھوں کو بھی دیکھا، اور ان کے حملے کے بعد مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کے گھوڑے باندھے ہوئے دیکھے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو کتابوں میں سند کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے، وہ غیوب کے لحاظ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک ہے، اس کو ساری قوم نے تسلیم کیا اور اس بات پر یہ اپنے علم اور ایقان کا اظہار کیا کہ نبوت کا واقعی غیب کی خبروں سے تعلق ہوتا ہے، اور چونکہ یہ آخری نبی ہیں، جو نبی ایسے تھے کہ جن کے بعد اور نبیوں نے آنا تھا، انہوں نے اپنی امتوں کی نگہبانی اپنے وقت تک کی، اور بعد میں جو نئے آئے انہوں نے ہاتھ پکڑا، دستگیری کی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو پتا ہے کہ مجھے رب نے آخری بنایا اور میرے بعد اب کوئی نبی بحیثیت نبی نہیں آئے گا، اس واسطے آپ نے قیامت تک کی ہر صدی سامنے رکھی، ہر سال سامنے رکھا، اور جو کمزوریاں آنی تھیں اور جن لحاظ سے امت کو نقصان ہونا تھا وہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کی کہ اور کوئی ملت کی کشتی کو کنارے نہیں لگانے آئے گا، ان کا اور کوئی دستگیر نہیں آئے گا، میں پہلے ہی ان کے لیے جتنی بھی خطرناک گھاٹیاں ہیں ان کا ذکر کر دوں، اور جہاں جہاں سے ان کے خلاف سازشیں ہونے والی ہیں ان کو علم دے دوں، تاکہ اگر بیدار سوچ والے ہوں گے تو یہ پہلے سے تیاری کر لیں گے کہ ہم دوسری قومیں ہیں جن کے اندھیروں سے نکالنے والا انہیں کوئی مطلع کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن یہ علوم نبوت کا کمال ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک ایک امر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اور اس کی وضاحتیں کی ہیں، اور پھر اسی علم سے ملا کر امت کی جو اکھڑی ہوئی ہوا تھی اس کو پھر ایک قرار ملا ہے، اور امت کو پھر ایک اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے پر تاتاریوں کے ظلم کے بعد پھر بھی اگر موقع ملا ہے تو انہی امور کی وجہ سے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روشن فرامین میں امت کے لیے بیان کر رکھے تھے۔ ایسے ہی آج کے جو بالکل قریب کے حالات تھے، ابھی نزدیک کے واقعات، ان کے لحاظ سے یہ گزشتہ سالوں میں عراق پر پابندی لگی، عراق کا معاشرتی معیشت کے لحاظ سے اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا۔ میں عراق میں پڑھتا رہا ہوں، اس حصار کے زمانے میں اقتصادی بائیکاٹ کا جو انداز تھا، یعنی اس میں پھر وہ وقت تقریباً آیا ہوا تھا کہ جو وقت حضرت غوث پاک کے زمانے میں پتے کھا کے گزارا کرنے والا وقت تھا۔ اتنی شدید پابندیاں عراق پہ لگائی گئیں، ابھی تک وہ پابندیاں ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تک معلومات پہنچائیں، ان کے لحاظ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یوشکو اہل العراق اللہ یجیع کفیز ولا درہم، کہ ایک زمانہ آئے گا عراق کا دانا پانی بند ہو جائے گا۔ کفیز آٹے کے توڑے کو کہتے ہیں، یا کوئی چیز بھی اس میں ڈالی جائے، بوری
جس میں اجناس ڈالی جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت آئے گا عراق کے درہم بھی بند ہو جائیں گے, عراق کے دینار بھی بند ہو جائیں گے, اور وقت آئے گا عراق کا اقتصادی بائیکاٹ ہو جائے گا. صدیوں پہلے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اس گزشتہ صدی کے آخری سالوں میں لوگوں نے دیکھا, اور اس وقت محققین نے جب اس حدیث کو پڑھا تو اس پر باقاعدہ اس عہد کے عرب سکالر نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ واقعی رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر صدی کے حالات کا علم عطا فرمایا ہے. اور اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو اہل الشام اللہ یجیء الیہم دینار, وہ زمانہ آ جائے گا کہ جب شام والوں پر بھی پابندیاں لگ جائیں اور شام کے دینار بھی بند ہو جائیں گے. آج کے وہ اقتصادی معاملات جو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور معاذ اللہ مسلم امہ کے مردہ گھوڑے جو حکمران ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے حالات بنتے جا رہے, تو وہ امور سارے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھے تھے ایک ایک کر کے وہ ساری ان کی صداقتیں سامنے آ رہی ہیں. بیان کرنے کا اس وقت بھی مقصد تھا کہ امت مطلع ہو اور امت سمجھے کہ ان کے نگہبان حالات سے واقف ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں, متنبع کر رہے ہیں, تاکہ پہلے سے اپنی پالیسی ایسی بنائیں کہ جس سے وہ امور جو ہے ان کے اندر امت کا جس وقت آمنا سامنا ہو تو ان کے لیے ایسی صلاحیت موجود ہو جس سے وہ ان امور کا اپنی طرف سے مقابلہ کر سکیں اور اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وہ نصاب زندگی جس میں جب سہیل بن عمر کو گرفتار کیا گیا تھا, صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب سہیل بن عمر کو پیش کیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس کو لایا گیا تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل بن عمر کو عام معافی دے دی. حالانکہ پرلے درجے کا گستاخ تھا, شاعر تھا, خطیب تھا, بڑے بڑے شعر گستاخانہ لکھے ہوئے تھے اور سرکار کی گستاخیاں کی ہوئی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چپ نہ رہ سکے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دو میں اس کے کم از کم دانت تو نکال دوں. چلو مارنا نہیں تو دانت تو نکالوں, اس نے بکواس بڑے کیے ہوئے ہیں. جس وقت حضرت عمر نے پوچھا اب نگاہ نبوت نے جواب دیا کہ عمر اسے کچھ نہ کہو, تم اس کی باتوں پر ناراض بڑے ہو اور تمہیں دکھ بڑا ہے, لیکن یاد رکھنا یہی سہیل بن عمر ایک دن تقریر کر رہا ہوگا, تم اس کے صدقے جا رہے ہوگے. یہ سہیل بن عمر جس کے ماضی کو دیکھ کر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے دانت نکالو, نہیں ہم اس کے دانت نہیں نکالیں گے, اب باری ہماری تعریف کی آ گئی ہے. اب دانت نکال دے اس کے یہ صحیح بول ہی نہ سکے, یہ عرب کا خطیب جو اس نے کرنا تھا وہ کر لیا. اب اس کے لیے جو میں دیکھ رہا ہوں آج اگرچہ بحیثیت مجرم میرے دربار میں کھڑا ہے, لیکن یاد رکھنا اسی سہیل بن عمر کے جو خطبے ہیں ان سے پھر ایک دن اسلام کو طاقت ملے گی, ایک دن شان رسالت بیان ہوگی. یہ خبر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی. سال گزرتے گئے, زمانہ گزرتا گیا, بالآخر وہ وقت آیا کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ایسے حالات تھے کہ امت بہت ہی گھبراہٹ کا شکار تھی. اس موقع پر سہارا دیتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ خطبہ دیا اس سے امت کے قدم لگے, اور پھر آگے دن بدن امت کے احوال میں وہ کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر کے ہم نے بعد میں بھی نظام چلانا بہتری آنا شروع ہو گئی. جو خطبہ مدینہ شریف میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تھا وہی خطبہ مکہ شریف میں سہیل بن عمر کی زبان پر تھا. یعنی اتنی سوچ ایڈوانس ہو چکی تھی, اتنا ان کا اندر روشن ہو چکا تھا, اور اگرچہ لیٹ آئے تھے اسلام میں مگر ان کی لیٹ نکل چکی تھی. اور اس انداز میں کہ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ شریف میں خطبہ دیتے ہیں وہی خطبہ اسی موقع پر مکہ شریف میں جن راویوں نے سہیل بن عمر سے سنا, سارے الفاظ ایک جیسے, سارے جملے ایک جیسے. چلتے چلتے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی
قال عمر ہینا بالغہ کلام سہیل، جب سہیل بن عمر کا کلام راوی نے جا کر حضرت عمر سے بیان کیا کہ وہ سہیل بن عمر جس نے اتنی گستاخیاں کی تھیں پھر اسلام میں آ گیا، اور آج اس نے تقریر کی اس موقع پر، ان جتنے دنوں کے بعد راوی مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے، انہوں نے کہا وہ ہو بہو وہی امیر المومنین کے خطبے کا عکس نظر آ رہا تھا، اتنی روشن تقریر تھی، اتنے جامع الفاظ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ بات سنی تو کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت لگایا، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ ہے سو کالا، کس بیس پہ میں نے نعرہ رسالت لگایا؟ کہنے لگے لوگوں سننا، سبب یہ ہے کہ کہا تھا میرے نبی علیہ السلام نے سہیل بن عمر کے دانت نکالنے کی باتیں مت کرو، لعلہ یقوم مقاما لا تکرہہ، اے عمر وہ وقت آئے گا کہ جب یہ بولے گا تم اس کی گفتگو سے پیار کرو گے، تم اس کی باتوں کو ناپسند نہیں کرو گے۔ تو کہنے لگے کتنے سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی اور کتنی سچی خبریں دیتے ہیں، آج میں سہیل بن عمر کے جملے سن رہا ہوں تو مجھے لطف آ رہا ہے، اگر اس دن میں نے دانت نکال دیے ہوتے تو آج یہ اپنے لفظ بولنے میں عاجز آ چکا ہوتا، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں جو کچھ انہوں نے نظر دیکھا تھا وہ بات کتنی سچی ثابت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موقع پہ نعرہ رسالت لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی علوم پر ایمان رکھنے کی شان پہلے صحابہ کو ملی ہے، پھر سنی کو ملی ہے۔ اب دیکھا لعلہ یقوم مقاما لا تکرہہ، کہ ایک دن آئے گا یہی کھڑا ہو کے تقریر کرے گا تو تمہیں اس کی تقریر ناپسند نہیں لگے گی، پسند آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس مضمون کی پہلے کئی حدیثیں ہم مختلف موضوعات میں بیان کر چکے ہیں، یہ آج کے مضمون میں پہلی مرتبہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے۔ اس مضمون کی آگے متعدد بیان ہوئی اور میں نے اس پر دلیل دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر پیش کی کہ ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر نور سینوں میں مدینہ شریف والا ہے۔ کون ہے جو اس کو سن کے نعرہ لگائے گا دوسرے مجمع میں؟ کون ہے جو اس حدیث کو سن کے دوسرے مجمع میں سبحان اللہ کہے گا؟ کون ہے جس کو توفیق ہوگی کہ یہ مجمع کو سنائے کہ سرکار نے خبر دی تھی اور وہ خبر سچی ثابت ہوئی، اور سچی ثابت ہونے پر حضرت عمر کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ خبر دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سامنے مجھے متوجہ کر کے اور میرے سامنے صداقت ثابت ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا حق بنتا ہے اب نعرہ رسالت ضرور لگانا چاہیے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واضح کیا کہ غیبی امور کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں اور سچی دیتے ہیں، یہ بعد کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں، یہ صفہ کا پڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو بیان کرنے میں جو انداز ہمیں کتب حدیث سے میسر آیا، جس کو متعدد راویوں نے روایت کیا، بالکل خصوص مغازی جو غزوات کی کتابیں ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے حالات لکھے ہوئے، واقدی نے اس میں یہ روایت کیا، اور بات ہے حضرت قباس بن اشیم کی، نام ذہن میں رکھنا، حضرت قباس بن اشیم، یہ وہ انسان ہے جو بدر والے دن کفار مکہ کی فوج میں شامل مشرک تھے اور معاذاللہ اسلام مٹانے کی سوچ سے صحابہ سے لڑنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تلواریں چلانے کے لیے قباس بن اشیم بدر پہنچے۔ قباس بن اشیم کہتے ہیں جس وقت میں بدر پہنچا
اور میں نے جائزہ لیا کہ صحابہ کی